بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے آپ سے جو گفتگو کرنی تھی وہ جو خبر شیئر کرنی تھی وہ خبر تھی کہ جو کور کمانڈر لاہور ہیں پچھلے سلمان فیاض غنی صاحب، وہ آپ ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں ان کو ایک انکوائری کا سامنا ہے اور ان کے اہل خانہ کو بھی نہیں پتہ کہ ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے۔ ہماری اطلاع ہے کہ اس طرح کے جو آفیسر ہوتے ہیں ان کو SIB اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ ڈیل کرتی ہے، SIU بھی ایک ہے، تو وہ پتہ نہیں کرتی کہ نہیں کرتی، لیکن جو ریڈ ٹیگ والے ٹیپ والے جو ہوتے ہیں نا آفیسر، ان کو وہی SIB ڈیل کرتی ہے، تو وہ ان کو انویسٹیگیٹ کر گیا۔ تو اس میں ڈیولپمنٹ تھی اس خبر میں کہ اس میں صرف وہی نہیں ہے 176 جو یا 184 جو ہیں فگرز کاؤنٹ کی جا رہی ہیں، ان میں 2 ستاروں والے، سنگل ستاروں والے، ان سے نیچے تک تقریباً 184 یا 176 2 فگرز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ان میں میرے پاس کچھ افراد کے نام بھی تھے، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اس خبر کی جب میں تلاش کر رہا تھا تو مجھے کچھ اور معلومات حاصل ہوئیں۔ خبریں جو ہیں وہ یہ جو خبر ہے نا جی، کون کون سا جو وہ 2 ستاروں والے جرنیل یا سنگل 1 سٹار جرنیل جو بریگیڈیئر لیول کے ہوتے ہیں، یہ کتنے ہیں، کون ہیں، یہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں فارمیشن کمانڈروں کا جو اجلاس جاری ہے وہ ابھی مزید 2 دن جاری رہنا ہے، تو یہ ہم آگے چل کے خبر جو ہے ڈسکس کر لیں گے آپس میں۔ تو اس خبر کی جب میں ذرا پیچھے پڑا ہوا تھا تو مجھے ایک اور خبر ملی، ایک وہ خبر ملی، ایک مجھے آصف علی زرداری صاحب کی خبر ملی جو بہت چونکا دینے والی تھی۔ تو پہلی خبر جو ملی وہ ملائکہ بخاری صاحبہ جو ہیں ان سے متعلق ہے کہ مجھے کسی نے یہ بات شیئر کی تھی کہ ان کو پارٹی چھڑوانے کے لیے قید کے دوران یا جو کیا اس کو کہتے ہیں جی، گرفتاری کے دوران، حوالاتی جو لائف ہوتی ہے اس کے دوران ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اچھا نہیں تھا۔ اچھا، وہ سلوک کیا تھا اور وہ کس بات کے اوپر بریک ہوئیں، یہ بڑی خوفناک داستان مجھے ایک شخص نے بتائی تھی۔ تو میں نے جب یہ خبر جو جرنیلوں والی جی ہوتی گرفتاریوں والی ہے، وہ اس سلسلے میں جب میں بات کر رہا تھا تو کسی نے، ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جو فوج اپنے لوگوں کو غیر ذمہ دارانہ یا نان پروفیشنل رویہ اختیار کرنے کے اوپر جو ہے وہ رعایت دینے کو تیار نہیں ہے 1 انچ کی، تو وہ جو ملوث ہیں باقی جو یعنی کہہ لیں کہ جن کا پاکستان کی فوج کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا یا جن کا داخلہ منع تھا GHQ میں، کیونکہ ہر جگہ پر ہر آدمی کا داخلہ تو ہی نہ ہوتا، تو وہ وہاں پر جو گھس گئے کور کمانڈر ہاؤس میں، ان کو کس طرح چھوڑا جائے گا؟ یا PTI نے جو پاکستان کی فوج کے ساتھ کر دیا ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے، تو قانون تو پھر ان کے اوپر بھی اسی طرح لگے گا جس طرح ہمارے جرنیلوں کے اوپر لگ رہا ہے۔ تو وہاں سے میں نے پوچھا کہ یار آپ سنائیں کہ ذرا کوئی زبردستی بھی چل رہی ہیں چیزیں، تو پھر یہاں سے وہ والی انفارمیشن نکلی جو میں آپ کے ساتھ ملائکہ بخاری کا میں نے حوالہ دیا کہ مجھے کسی نے یہ والی بات بتائی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ جنہوں نے بتائی تھی وہ اس طرف والے ہیں یا اس طرف ان کی ہمدردیاں ہیں، تو وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی یا کیا ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی، کیا انفارمیشن ملی، ایک وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری انفارمیشن جو میں پہلے ذرا آپ کے حضور پیش کر دوں، آصف علی زرداری صاحب کی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے 2 اقدامات بتا رہے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس بلا کا ہے۔ اس بلا کے کانفیڈنس نے مجھے چونکا دیا ہے، اس لیے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت آصف علی زرداری صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سب سے زیادہ پولیٹیکلی جو ایکٹیو ہیں وہ زرداری صاحب ہیں، جو حالات و واقعات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور چیزیں لے کے چل رہے ہیں۔ تو اب اس میں بھی ایک بڑی خوفناک خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس سے وہ جڑی ہوئی خبر ہے۔ تو نون لیگ کے کوارٹر سے یا کچھ اور جو دوست ہیں وہاں سے خبریں یہ والی نکل رہی ہیں، تو یہ خبر اتنی خوفناک ہے کہ ایسی خبریں، ایسے خواہشات بڑے بڑے جو تمن خان قسم کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو الٹا پلٹا دیتی ہیں۔ تو میں تو سر ایک ماڑا سا صحافی ہوں، بقول ہمارے نصرت جاوید صاحب کے 2 ٹکے کے رپورٹر ہیں ہم،
ہماری اتنی اوقات بسات نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی انفارمیشن کھلے لفظوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں. اشاروں کنایوں میں کریں گے, آپ سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ستمبر آ جائے گا, لگ جائے گا پتہ. بات جو ہے وہ میں آصف علی زرداری صاحب کے کانفیڈنس والی آپ کے ساتھ کرنے جا رہا تھا, تو وہ سن لیں. یہ 3 آپ کو لگے گا ملغوبہ ہے, لیکن 3 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. میں آپ کے ساتھ باری باری شیئر کرنے لگا ہوں. زرداری صاحب کو جوڑ توڑ میں اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں, اور جب اس طرح کی آپ کسی فیز سے گزر رہے ہوں, عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑی سی ایگزیجریشن سے کام لیتے ہیں, بات بڑا اچڑا کے کرتے ہیں, اور آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ساڑیے نال پارٹیاں ساریاں فٹ نے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہر معاملہ جو ہے وہ فٹ ہے. اسی وجہ سے لوگ جو ہوا بنتی ہے لوگ آتے ہیں, ورنہ پنجاب کی جو سیاست ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ ان کی کسی بھی پارٹی کی ہوا خراب ہو جائے کہ انہوں نے تو فوج دے نال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا چل پڑا ہے, تو سر وہ اس کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ لوگ وہی سلوک کرتے ہیں جو اس وقت 9 مئی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو زرداری صاحب نے کل رات کو ایک محفل میں یہ بات اپنے نیولی جوائن کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو اپنے پرانے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا کہ یہ جو جوڑ توڑ پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا, کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ٹوٹ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں, یہ کبھی ہاشم گروپ کے پاس بھیج رہے ہیں, کبھی یہ بھیج رہے ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب کے پاس, تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی بنانا پھر چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرز کے اوپر ان کی تیسری پارٹی اپنی ہو, تو یہ تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے. اور یہ جو مطلب ہمیں ہنگ پارلیمنٹ اور جو لٹکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, میں نہیں ہونے دینی. یہ ہم نے پوری میسج دینا ہے کہ یہ نہیں ہوگا, اور یہ میں نے دیا ہے, یہ الفاظ تھے ان کے, یہ میں نے بتا دیا ان کے بات کے سر یہ کام نہیں ہمیں چلنا. تو یہ بات بڑی چمبے والی تھی. اینا کانفیڈنس کہ آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات نومبر 2021 میں 2 ٹوک کہی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں اب ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا, تو اب آپ جناب وہ جہانگیر ترین صاحب کی صورت میں ایک پارٹی کھڑی کر کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے ان دعووں کی نگیشن ہے, نفی ہے. اچھا ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف انہوں نے آج ایک کانفیڈنس چیک کریں ذرا آپ زرداری صاحب کا, انہوں نے, اور یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جس طرح کے سیاستدان ہیں, جو ان کا سٹائل ہے, وہ ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہوتے. بعض دعوے بعض چیزیں جو ہیں وہ مس کیلکولیٹ ہو جانا ایک علیحدہ سی بات ہے. کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تو وہ تو نواز شریف صاحب جو تھے ان کو لگا کہ نہیں یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب کو لگا رائٹ ٹائم ہے. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ نواز شریف صاحب اگر زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور ان سے ملاقات کر لیتے جو ان سے اگلے دن ملاقات ہونی تھی, تو شاید معاملات اور ہوتے, شاید پنامہ شنامہ نہ آتا. لیکن خیر نواز شریف صاحب کو اب لگتا ہے کہ نہیں, وہ زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے تھی. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ان کی کیلکولیشن عموماً ٹھیک ہوتی ہے, اور وہ ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو آج انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے, انہوں نے کہا کہ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے, یہ تبھی ہوں گے جب میں کرواؤں گا. سر لیول چیک کرو, کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اگست میں اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی جائے. اب یہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں یا کسی اور کو کہہ رہے ہیں, اب اس میں ہمیں ذرا غور کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ نون لیگ والوں کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے, ویسے بھی وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی, تو یہاں پر اب لڑائی اپنی اپنی ہونی ہے. اب ادھر جو جن کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں وہاں سے اگر یہ نون لیگ کو میسج ہے, تو کچھ دوست جو ہیں ان سے خبریں نکلنی شروع ہوئی ہیں کہ ستمبر تک جناب کوئی اور گیم پڑنے والی ہے. دیکھیں ستمبر میں پاکستان کی 2 بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ گھر جانے والی ہیں, سمجھیں, چیف جسٹس آف پاکستان اور جناب صدر مملکت. تو سیاست میں کوئی چینج آتا ہے کہ نہیں آتا, کوئی ایک اور بھی ہے. اب جب اس پر میں نے تھوڑا سا غور کیا اور ایک سمجھدار آدمی سے بات کی کہ اتنی خوشیاں, اینی خوشی کیوں ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بس میرا خیال ہے کہ یہ کسی کی وش ہے,
ایم ہی اڑا رہا ہے, ڈرا رہا ہے بات, کیونکہ اگست میں جانے والے ستمبر کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں. اس میں بڑی اہم یہ وہ بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو اس ٹریپ کے اندر آتا ہے, اس معاملے کے اوپر اپنی من مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ عمران خان جیسا تمڑ ہاں جیسا لیڈر ہی کیوں نہ ہو, وہ مدڑے منہ جا گرتا ہے, اوندے منہ اردو میں اس کو کہتے ہیں, منہ کے بل گرے پڑے ہیں خان صاحب. یہ نہر کے اوپر یہ 2 زبان پارک غالباً ان کا ایڈریس ہے, آپ جائیں. وہ جو نومبر میں انہوں نے جو حرکت فرمائی تھی, نومبر 2021 میں, میرا خیال ہے, تو وہ پھر اس کے ان کو قیمت پوری کی پوری دینی پڑ رہی ہے. تو یہ والی جناب باتیں ہیں. تو یہ کانفیڈنس تھا آصف علی زرداری صاحب کا جس نے مجھے چونکایا. اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے بڑے اہم ترین لوگوں کے جو ہے وہ گڈ بکس میں ہے. اگر وہ ان کے گڈ بکس میں ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تیسری پارٹی کس چکر سے بڑھا رہے ہیں. تو یہ سر یہ زرداری صاحب کی سائنس کو سیاست کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. اس پر تھوڑا سا غور آپ نے کرنا ہے. آپ کو جو سمجھ آئے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا. اچھا جی, دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا یا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ میں نے وہ جس طرح آپ کو آغاز میں بتایا کہ کچھ مطلب کور کمانڈر لاہور کے ساتھ A176 یا 184 یہ 2 فگرز بتائی جا رہی ہیں, جو 2 ستارہ سے لے کے 1 ستارہ اور اس کے نیچے تک جو افسران ہیں وہ زیر عتاب ہیں. وہ ان کی انکوائریاں چل رہی ہیں, کچھ کے نام بھی سامنے آئے ہیں. تو اس کی میں ذرا ٹو میں تھا تو وہاں پر پتہ چلا کہ جی کہ یہ چیزیں تو ہونی ہیں, حساب تو سب کو دینے پڑیں گے. تو جب ہم اپنوں سے حساب لے رہے ہیں تو پھر یہ جو ان اتھورائزڈ تھے یا جنہوں نے یہ والا کام کیا ہے ان کو کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو پارٹیاں بدلی جا رہی ہیں, مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ جو ملائکہ بخاری صاحبہ ہیں یہ دروغ بر گردن راوی, کیونکہ یہ بات ایک صحافی کی بیان کردہ ہے اور وہ صحافی جو ہے اس کی پولیٹیکل لائکنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف تھی, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اور جس طرح کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ان کو لگتا ہے یہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور کروائی جا رہی ہے, زور زبردستی لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں. ملائکہ بخاری یہ انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ ملائکہ بخاری کو دوران حراست ان کی کچھ آڈیوز دکھائیں, کچھ ویڈیوز دکھائیں, اور بقول ان کے, اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کچھ قابل اعتراض چیزیں بھی تھیں, کچھ قابل اعتراض مواد تھا. تو ملائکہ بخاری اس پر بریک نہیں, انہوں نے کہا جو کرنا کر لو, خان عالم ہے. تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کی فیملی کے والے سے بھی کچھ کہا گیا, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں اوکے, اس پہ وہ بریک ہو گئی. اب یہ بڑی خوفناک داستان ہے. میں نے وہ یہ حوالہ دے دیا ان کے ساتھ, میں نے کہا جی کہ ہاں جی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے مجھے روکا. وہ بھائی نے بڑے اہم افسر ہیں وہ, انہوں نے کہا نہیں ایک منٹ آپ رکیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کا جس کو دباؤ کہا جا رہا ہے وہ بیسیکلی دباؤ نہیں ہے, وہ ایک منظر نامہ ہے جو بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا قانون ہے, یہ پاکستان کی فوجداری قانون ہے, یہ فلاں فلاں قانون ہے, یہ شہادتیں ہیں ہمارے پاس. ان شہادتوں کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب اور ان کے وہ متعلقہ افراد جو ان کی منصوبہ بندی کے اوپر عمل درآمد کروا رہے تھے, جن میں مراد سعید صاحب اور ان کی بیگم بھی ہیں, مراد سعید اور ان کی بیگم بھی ہیں. باقی معاد اظہر تو میاں اسلم اقبال, یہ یاسمین راشد صاحبہ, اعجاز چودھری اور محمود الرشید صاحب, یہ اپنی جگہ کے اوپر. تو ان جیسے لوگوں کا پاکستان کے قانون میں انجام کیا ہونے والا ہے, یہ ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو مطلب کہہ لیں کہ 9 مئی کے واقعات میں نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ ملوث ہیں. ان کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں 9 مئی کے فوجی املاک کے اوپر حملے میں, فوجی تنصیبات کو جلانے میں, فوجی تنصیبات میں داخل ہونے میں جو لوگ ملوث ہیں, ان کے ساتھ یہ ہونا ہے. جب ان کو یہ ہم منظرنامہ دکھاتے ہیں کہ یہ سزائے موتیں
یہ اس کو تو سزائے موت ہوگی قانون کے مطابق اگر کیس چلے گا تو. اس کو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یار لوگوں کے بچے ہیں, منہ بھر کے ہم کہہ دیتے ہیں سزائے موت, یہ تو ان کے والدین کے اوپر جو گزرتی ہے یہ بات سن کے تو ان کا کلیجہ تو سر چھلنی ہو جاتا ہوگا. تو لہٰذا اللہ سے ڈر کے میں یہ والی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی مہربانی کرے. لیکن قانون کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے جب یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں تو اگلے بریک ہو جاتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ان حالات میں کیا مستقبل ہو سکتا ہے. تو یہ ہم نے کوئی نہیں کی یہ والی حرکت, کوئی غیر انسانی, کوئی ظالمانہ اقدام ہم نے نہیں کیا. یہ اس طرف سے کہا گیا. تو ابھی تک کوئی اس طرح کی بات کسی نے کسی فورم کے اوپر نہیں کہی. کس طرح کی بات کہ جی بہت غیر انسانی سلوک ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے ہوا ہو, قسم نہیں کھائی جا سکتی. سر یہ ہماری پولیس ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جب پولیس کو پیچھے سے ہلاشیری ہوتی ہے تو پولیس کس طرح بیہیو کرتی ہے. اور پوری ریاست اگر پولیس کے پیچھے اپنی قوت کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ان کو تھپکی ہو کہ جناب چک کے رکھو کام, ہم نے چھوڑا نہیں کسی کو, تو پھر ان کے جو انداز ہوتے ہیں وہ بڑے وہ جھیلے نہیں جا سکتے, وہ خوفناک ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ آواز اسی طرف سے اٹھے گی اگر یہ ظلم کہیں پر ہو رہا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بطور سید عمران شفقت ایک عام پاکستانی کے, ایک عام صحافی کے, میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوا. میں نے صرف آپ کو اس طرف کی ایک اوپینین دی, دونوں طرف کی, کہ پی ٹی آئی سے جو تعلق یا ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں جن میں صحافی بھی ہیں, وہ کس طرح کر کے واقعات کو بتاتے ہیں کہ فلاں پرٹیکولر نام لے کے کہ اس طرح کے واقعات ہیں. آگے سے یہ موقف آیا, جواب آیا, وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی کلیم پاکستان پیپلز پارٹی کی قابل ذکر کسی شخصیت نے نہیں کیا. ایون کہ وہ بہت خوف سے بھاگے فواد چوہدری صاحب. سوری, میرا خیال ہے کہ پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی بول گیا ہوں, کیونکہ ان کے اوپر بھی ظلمات تو خیر اور ہوتی ہیں, ظلم کہ کئی پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو لیکن میں پی ٹی آئی کا ذکر کر رہا تھا, میں وہ مکس کر گیا اس کو. تو پی ٹی آئی کے جو فواد چوہدری صاحب ہیں, وہ جس طرح کر کے خوفزدہ ہو کے بھاگے, وہ ہم نے دیکھا. وہ بڑی دل گرفتہ سی صورتحال تھی. دل کو ہاتھ پڑتا تھا کہ ایک چنگا بھلا باروب آدمی ہے اور وہ کس طرح پولیس کو دیکھ کے بھاگا ہے عدالت کی طرف اور گرا ہے 2-3 دفعہ. تو وہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی, لیکن انہوں نے بھی پبلکلی اس طرح کی کوئی دعویٰ نہیں کیا, نہ کوئی بات کہی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. ایون بہرحال میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا. باقی وہ والی خبر رہے گی, وہ ہم چونکہ فارمیشن کمانڈروں کا اجلاس جاری ہے, اور فردر بھی جب ڈیٹیل آئے گی تو کون گرفتار ہے, کہاں پہ ہے, اور کون انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, اور افواہیں کیا چل رہی ہیں, حقائق کیا ہیں, یہ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں اس کا سیر حاصل اس پر گفتگو کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.